جنگوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ۔ عمومی طور پر جنگیں دو قبیلوں، دو نسلوں، دو نظریوں یا دو ملکوں کے درمیان ہوتی تھیں، مگر 20ویں صدی میں دو ایسی جنگیں ہوئیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم ورلڈ وار 1 پر پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ورلڈ وار 2 کو ٹوٹل وار یا گلوبل وار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے جنگیں صرف فوجوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں، مگر ان جنگوں میں نہ صرف شہری آبادی حصہ لے رہی تھی بلکہ دشمن فوج کا نشانہ بھی بن رہی تھی۔ ان جنگوں میں شہری آبادی پر فضائی حملے کیے گئے اور سب سے بڑھ کر اس جنگ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایٹم بم کا بھی استعمال کیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کا آغاز یکم ستمبر 1939 کو ہوا جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ ورلڈ وار 2 انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ تھی، کیونکہ اس جنگ میں 6 سے 8 کروڑ لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں سے 5 کروڑ عام شہری تھے اور 2 سے 2.5 کروڑ فوجی تھے۔ ورلڈ وار 1 کی طرح ورلڈ وار 2 میں بھی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف لائٹ پاور تھے جن میں برٹن، امریکہ، فرانس، سوویت یونین، چائنا، پولینڈ، یوگوسلاویا، گریس شامل تھے، تو دوسری طرف ایکسس پاورز تھے جن میں جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی کالونیز بھی تھیں جہاں کے لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ ورلڈ وار 1 میں جس طرح یورپ کے مختلف ممالک اپنی فوجیں بڑھانے میں لگے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح ورلڈ وار 2 سے پہلے جاپان اپنی آرمی کو بہت مضبوط کر رہا تھا۔ جاپان ہمسایہ ممالک پر مسلسل حملے کر رہا تھا، جن میں چائنا اور کوریا شامل تھے۔ ورلڈ وار 2 کی دوسری اور سب سے بڑی وجہ ٹریٹی آف ورسائز تھی، جو ورلڈ وار 1 کے بعد ہوئی، جس میں جرمنی پر بہت زیادہ جرمانے کیے گئے تھے۔ اس ٹریٹی کی مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ورلڈ وار 1 پر بنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کی تیسری وجہ مختلف ممالک کا جرمنی کے ساتھ رویہ تھا۔ یورپی ممالک ہمیشہ جرمنی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کام میں سب سے آگے فرانس تھا۔ اس سب کی وجہ سے جب ہٹلر جرمنی میں پاور میں آیا تو اس نے ورلڈ وار 1 کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے اپنی آرمی دوبارہ سے منظم کرنا شروع کر دی۔ ورلڈ وار 2 کی چوتھی وجہ امپیریلزم تھی۔ برطانیہ اور فرانس کی ورلڈ وار 1 سے پہلے بھی بہت سی کالونیز تھیں، مگر اب اس دور میں جرمنی اور جاپان بھی شامل ہو گئے تھے۔ ورلڈ وار 2 کی پانچویں وجہ نیشنلزم اور ڈکٹیٹرشپ تھی۔ جرمنی میں ہٹلر، اٹلی میں مسولینی اور جاپان میں بھی ڈکٹیٹرز پاور میں تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی، جس کا مقصد آئندہ جنگوں کی روک تھام کے لیے مختلف ممالک کے مسائل حل کرنا تھا، مگر یہ لیگ اپنے مقاصد میں بری طرح ناکام ہوئی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سے نئے ممالک وجود میں آئے تھے، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں 3 بڑی امپائر کولیپس کر گئی تھیں۔ نئے ممالک کے بارڈر اچھے سے نہیں لگائے گئے تھے، ایک ہی زبان اور مذہب کے لوگوں کو الگ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر بغاوتیں جنم لے رہی تھیں۔ لیکن ورلڈ وار 2 کی سب سے بڑی وجہ ہٹلر ہی تھا۔ ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی یہودیوں کے بہت خلاف تھی، اور ہٹلر سمجھتا تھا کہ جرمنی ورلڈ وار 1 یہودیوں کی وجہ سے ہارا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر کمیونزم کے بھی خلاف تھا۔ ہٹلر آریان نسل کے لوگوں کو سب سے افضل مانتا تھا اور باقی سب لوگ اس کی نظر میں کم تر تھے۔ اس لیے ہٹلر جرمنی سے آریان نسل کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام نسل کے لوگوں کو جرمنی سے نکالنا چاہتا تھا۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا۔ جیسے ہی ہٹلر اقتدار میں آیا، آئنسٹائن جرمنی سے امریکہ منتقل ہو گئے۔ جرمنی کا چانسلر بننے کے ساتھ ہی ہٹلر نے جرمن آرمی اور ایئر فورس کو مضبوط اور منظم کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ٹریٹی آف ورسائز کے مطابق جرمنی کو آرمی اور ایئر فورس بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کی پہچان کے لیے یہودیوں پر لازم کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر سٹار آف ڈیوڈ بنائیں تاکہ انہیں پبلکلی ڈیفرینشیٹ کیا جا سکے۔ ہٹلر خود تو الیکشن جیت کے جرمنی کا چانسلر بنا تھا، مگر چانسلر بننے کے بعد اس نے الیکشن کروانا بند کر دیے تھے، اور یوں ہٹلر جرمنی میں ایک ڈکٹیٹر کے روپ میں ابھرا تھا۔ ورلڈ وار 1 ہارنے کے بعد جرمنی کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، اس لیے ہٹلر جرمنی کو دوبارہ عظیم بنانا چاہتا تھا اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں جاپان شامل نہیں تھا، مگر ورلڈ وار 1 کے بعد جاپان نے اپنی آرمی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ دوسرے کمزور ممالک پر قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ جاپان نے کوریا کے کچھ علاقے پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ چائنا پر بھی حملے کیے اور چائنا کا بہت سا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ چائنا میں سیول وار بھی جاری تھی، جس کا جاپان نے خوب فائدہ اٹھایا اور چائنا پر فل سکیل اٹیک کر دیا، جس کے بعد جاپان نے چائنا کا بہت سا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ ادھر یورپ میں 1936 میں جرمنی نے رائن لینڈ میں اپنی آرمی بھیج دی۔ رائن لینڈ میں جرمنی کی بہت زیادہ انڈسٹریز تھیں، مگر ورلڈ وار 1 کے بعد
ٹریٹی آف ورسائلز کے مطابق اس علاقے میں کسی ملک کو آرمی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی نے اٹلی اور جاپان کے ساتھ الگ الگ نان ایگریشن پیکٹ سائن کیے اور طے کیا کہ جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ 1938 میں جرمنی نے آسٹریا اور چیکوسلواکیہ کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے باوجود برطانیہ اور فرانس جرمنی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں اور ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ 1939 میں جرمنی نے پورے چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا، مگر فرانس اور برطانیہ ابھی بھی خاموش تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی کے کچھ علاقے علیحدہ کر کے پولینڈ میں شامل کر دیے گئے تھے اور ہٹلر ان علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر فرانس، برطانیہ اور پولینڈ میں جنگی معاہدہ ہو چکا تھا۔ فرانس اور برطانیہ نے پولینڈ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی سال جرمنی نے سوویت یونین کے ساتھ معاہدہ کیا اور پولینڈ پر مل کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی جرمنی پولینڈ میں داخل ہوا، اسی وقت فرانس اور برطانیہ نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ سوویت یونین نے پلان کے مطابق مشرق سے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پولینڈ جنگ ہار گیا، جس کے بعد جرمنی اور سوویت یونین نے پولینڈ آپس میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد جرمنی نے ڈنمارک اور ناروے پر حملہ کر دیا اور دونوں پر جلد ہی قبضہ کر لیا۔ جرمنی بہت تیز حملے کر رہا تھا اور سپاہیوں کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا۔ ڈنمارک اور ناروے کے بعد جرمنی نے بیلجیم اور نیدرلینڈ پر حملہ کیا اور ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر سوویت یونین نے بالٹک سٹیٹس اور فن لینڈ پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی اٹلی نے فرانس پر حملہ کر دیا اور یوں اٹلی بھی ورلڈ وار 2 میں شامل ہو گیا۔ 1940 میں جرمنی نے فرانس پر حملہ کیا اور صرف 4 دن کے اندر اندر جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر دیا۔ بیٹل آف بریٹن میں جرمنی اور برطانیہ کی ایئر فورس کی لڑائی ہوئی۔ جرمنی کی ایئر فورس نے برطانیہ کی فیکٹریوں اور گھروں کو نشانہ بنایا، جس کا برطانوی ایئر فورس نے خوب جواب دیا۔ یہ ہوا میں لڑی جانے والی سب سے بڑی لڑائی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس لڑائی میں جرمنی کے 1600 اور برطانیہ کے تقریباً 1000 طیارے تباہ ہوئے۔ جرمنی نے اس جنگ کے آغاز میں جاپان اور اٹلی کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے تھے، مگر اب تینوں ممالک نے مل کر ایک معاہدہ کر لیا تھا اور یہیں سے ایکسس پاور وجود میں آئے تھے۔ بعد میں ہنگری، بلغاریہ اور رومانیہ نے بھی ایکسس پاور کو جوائن کر لیا۔ 1941 میں برطانیہ اور اٹلی کی افریقہ میں لڑائی ہوئی، کیونکہ افریقہ میں برطانیہ، اٹلی اور فرانس کی کالونیز تھیں اور وہاں ان ممالک کی فوج بھی موجود تھی۔ اس لڑائی کے آغاز میں اٹلی ہار رہا تھا، جس کے بعد جرمنی نے اپنی فوج اٹلی کی مدد کے لیے بھیجی۔ اسی سال جرمنی نے یونان اور یوگوسلاویہ پر حملہ کر دیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے بعد تقریباً پورے یورپ پر جرمنی کا قبضہ تھا۔ ادھر جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، حالانکہ سوویت یونین اور جرمنی کا آپس میں معاہدہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ اس جنگ کے آغاز میں جرمنی اور سوویت یونین نے مل کر پولینڈ پر حملہ بھی کیا تھا، مگر ہٹلر نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ اصل میں ہٹلر سوویت یونین کی ایگریکلچرل لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر یہودیوں کی طرح کمیونسٹوں کے بھی خلاف تھا، اور اسی بیانیہ کی وجہ سے وہ جرمنی میں الیکشن جیتا تھا۔ اس حملے کے بعد جرمنی نے 40 لاکھ فوج کا استعمال کیا اور جلد ہی جرمنی ماسکو تک پہنچ گیا، مگر اب گرمیاں گزر چکی تھیں اور سردیاں آ چکی تھیں۔ جرمن فوج سردیوں میں نہ لڑ سکی اور سوویت یونین میں پھنس کے رہ گئی۔ بعد میں سوویت یونین نے جرمنی کی فوج کو چن چن کے مارا۔ ہٹلر کے جرنیلوں نے ہٹلر کو سوویت یونین پر حملہ کرنے سے روکا تھا، کیونکہ اس قسم کی غلطی نپولین بھی کر چکا تھا، مگر ہٹلر نے کسی کی نہ سنی اور بڑے نقصان سے دوچار ہوا۔ ادھر پیسیفک اوشن میں جاپان ایگریسولی آگے بڑھ رہا تھا۔ جاپان نے 1937 میں ہی چائنا اور کوریا کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1940 میں جاپان نے ایکسس پاور کو جوائن کیا اور امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی کالونیز پر حملے شروع کر دیے۔ ان کالونیز میں برما، ہانگ کانگ، انڈونیشیا اور سنگاپور وغیرہ شامل تھے۔ جاپان نے بہت جلدی ان کالونیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان کی نیوی بہت مضبوط تھی اور پیسیفک اوشن پر کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ ادھر امریکہ جاپان سے ڈائریکٹ لڑائی سے کترا رہا تھا۔ امریکہ نے جاپان کو تیل کی سپلائی بند کر دی، مگر کیونکہ جاپان زیادہ تر تیل امریکہ سے خریدتا تھا، اس لیے جب امریکہ نے تیل کی سپلائی بند کی تو جاپان بوکھلا گیا۔ جاپان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ امریکہ کسی بھی وقت جاپان پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے جاپان نے پلان بنایا کہ اس سے پہلے کہ امریکہ ہم پر حملہ کرے، ہم امریکہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دسمبر 1941 میں جاپان نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا۔ امریکہ کی سرزمین پر یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا، جس نے امریکہ پر سختہ طاری کر دیا۔ امریکی نیوی کے کئی جہاز کھڑے کھڑے ڈوب گئے تھے اور تقریباً 2500 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔
اس کے بعد امریکہ نے بھی جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا اور امریکہ نے الائڈ پاورز کو جوائن کر لیا۔ 1942 کے آغاز میں امریکہ نے جاپان کے زیر قبضہ آئی لینڈ پر حملہ شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ 2 سال کے اندر جاپان سے تمام آئی لینڈ چھین لیے۔ اب تک ایکسس پاور مکمل طور پر ڈومینیٹ کر رہی تھی، مگر اب الائڈ پاورز نے بھی ریزسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوویت یونین نے جرمنی کو سوویت یونین سے باہر نکالا اور اپنے علاقے واپس حاصل کیے۔ مشرقی محاذ پر یہ سب سے بڑی لڑائی تھی جو جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں فوج کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں شہری بھی ہلاک ہوئے اور زیادہ تر لوگ تو قحط کی وجہ سے مر گئے تھے۔ 1942 میں الائڈ پاور نے جرمنی کو واپس دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ افریقہ میں اٹلی اور جرمنی کو شکست ہو رہی تھی۔ ادھر امریکہ بھی تیزی سے حملے کر رہا تھا اور اس نے بھی بہت سے علاقے واپس حاصل کر لیے تھے۔ 1943 میں الائڈ پاورز نے اٹلی پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد مسولینی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ 1944 میں سوویت یونین نے مشرقی محاذ پر جرمنی کو واپس دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس جنگ کے آغاز میں جرمنی نے جن ممالک پر قبضہ کیا تھا، اب سوویت یونین وہ تمام علاقے جرمنی سے چھین رہا تھا۔ الائڈ نیوی نے جاپان سے سارے علاقے واپس حاصل کر لیے تھے اور اب جاپان کے گرد گرا تنگ کر رہی تھی۔ اب تک فرانس جرمنی کے قبضے میں تھا، مگر اب الائڈ پاور نے تمام تر توجہ فرانس واپس حاصل کرنے میں لگا دی اور چند ہی مہینوں میں جرمن آرمی کو فرانس سے واپس نکلنا پڑا۔ جرمن آرمی اب مسلسل شکست کھا رہی تھی۔ 1945 میں الائڈ آرمی جرمنی میں داخل ہو چکی تھی۔ ادھر مشرق کی طرف سے سوویت یونین جرمنی میں داخل ہو چکی تھی۔ 29 اپریل 1945 کو جرمن آرمی نے شکست تسلیم کر لی اور 30 اپریل کو ہٹلر نے اپنی بیوی کے ساتھ خودکشی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی یورپ میں لڑائی ختم ہو گئی اور الائڈ فورسز کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ الائڈ فورسز نے برما، انڈونیشیا، فلپائن بھی واپس حاصل کر لیے تھے، مگر جاپان اب بھی لڑ رہا تھا۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر امریکہ جاپان پر فوج کے ذریعے حملہ کرتا تو امریکہ کو خطرہ تھا کہ اس کے 5 سے 6 لاکھ فوجی اس لڑائی میں مارے جا سکتے ہیں اور جاپان کو فتح کرنے میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا۔ چنانچہ امریکہ نے 6 اگست کو ہیروشیما پر لٹل بوائے گرا دیا۔ 3 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی پر فیٹ مین بھی گرا دیا گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے ٹوکیو کی بجائے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کیوں گرائے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جاپان کی بہت بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں جو جاپان کی آرمی کے لیے ہتھیار تیار کرتی تھیں۔ ٹوکیو پر پہلے بھی کافی بمباری ہو چکی تھی، اس لیے امریکہ نے ان 2 شہروں کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے امریکہ جرمنی پر ایٹمی حملے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس وقت تک جرمنی کو شکست ہو چکی تھی۔ ہیروشیما میں تقریباً 1 لاکھ اور ناگاساکی میں 80,000 لوگ لقمہ اجل بنے اور بچ جانے والے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ایٹمی حملوں کے بعد 15 اگست کو جاپان نے بھی شکست تسلیم کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سوویت یونین اور امریکہ دونوں سپر پاورز بن کر ابھرے۔ اب دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 کے اختتام کے بعد سوویت یونین اور امریکہ میں سرد جنگ شروع ہو گئی، جو 1991 میں ختم ہوئی جب سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، مشرقی جرمنی سوویت یونین اور مغربی جرمنی فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے قبضے میں چلا گیا۔ ان 2 حصوں کے درمیان برلن کی مشہور دیوار بنائی گئی۔ یہ دیوار 1990 میں توڑ دی گئی تھی جب مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہوئے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ یورپ کی ساری انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی۔ فرانس اور برطانیہ اپنی طاقت کھو چکے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے ممالک کو آزادی ملی، جن میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ میں موجود فرانس اور برطانیہ کی کالونیز کو بھی آزادی مل گئی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد تیسری جنگ عظیم ہونے سے روکنا تھا، اور اب تک اقوام متحدہ اپنے اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب رہی ہے۔ جاپان اور پیسفک اوشن پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا۔ کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور چائنا میں سول وار دوبارہ شروع ہو چکی تھی، جو 1949 میں ختم ہوئی اور کمیونسٹ اقتدار میں آئے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد مڈل ایسٹ میں اسرائیل بنایا گیا، جس کے بعد عرب ریاستوں اور اسرائیل کے درمیان 3 لڑائیاں بھی ہوئیں۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں جمع کیا، انہیں گیس چیمبرز میں زہریلی گیس سے مار دیا جاتا تھا۔ اس طرح ورلڈ وار 2 میں 6 لاکھ کے قریب یہودی ہلاک ہوئے۔ ورلڈ وار 1 کی طرح ورلڈ وار 2 میں بھی انڈیا سے لوگ برطانیہ کی طرف سے لڑے۔ اس جنگ میں تقریباً 25 لاکھ انڈیا لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ وار 2 کے دوران بنگال میں شدید قحط سالی ہوئی، جس میں 40 لاکھ کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے۔ کچھ لوگ اس قحط کی ذمہ داری برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل پر ڈالتے ہیں۔